عامر صاحب سوال مختصر پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اگر کہتے ہیں کہ جی بلے کا نشان نہیں ملتا، چلیے ایک اور بھی چیز رکھ لیتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کا ٹیگ بھی ہٹ جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ، کیا آپشن ہے ان کے پاس پھر؟ جی یہ الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹی تلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پہلے ان کے الیکشن 175 پارٹیوں کے کسی کی آبجیکشن نہیں کی گئی، ان کے کر دی گئی، انہوں نے دوبارہ الیکشن کروا لیے، اب یہ جی ہماری تسلی نہیں ہوئی، تو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بینٹ کس طرف ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو آج علی ظفر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا، یا مزید یہ ہے کہ اگر پارٹی پی ٹی آئی کے بینر کے تحت ہی آپ کو الیکشن نہیں لڑا چاہتا تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بی اور سی، جو میں بھی اطلاع دیتا رہوں کہ ان کا اے بی سی ڈی بنا ہوا ہے، تو وہ ہے، تو یہ بات سیاسی حلقوں میں ہو رہی تھی کہ بی سی ڈی کیا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز سے بلے کے نشان سے 19-20 کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو تلوار تھی، وہ تو ان کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، تو تلوار جو تھی تو ذوالفقار کی تلوار سے ایک تشبیہ رہتی تھی، تو تلوار کے ارد گرد پیپلز پارٹی ہوتی تھی۔ جب تیر آ گیا تو وہ اب تیر باجا وہ چلتا رہتا ہے، اس پہ بھی ڈانس ہوتا ہے، تو کوئی زیادہ پیپلز پارٹی کو اس سے فرق نہیں پڑا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ پی این اے کا جو نشان تھا وہ حل ہوتا تھا، بعد میں آئی جے ای کا سائیکل ہوتی تھی جو پی ایم ایل کیو کی بھی رہی، وہ سائیکل بیجا سائیکل تھے، وہ بیجا سائیکل ختم ہو گئی، سائیکل بھی ختم ہو گئی۔ اپنا پہلا جو الیکشن لڑا تھا وہ سائیکل پہ لڑا تھا، کرشن نگر میں سنا ہے وہ سائیکل آج بھی لٹک رہی ہے، وہ سائیکل چلی گئی، تو اب شیر آ گیا۔ تو یہ بلے سے نہیں ہے، لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہ جو ہے کچھ بھی بلے کی جگہ کچھ بھی آ جائے تو وہ کام چل جائے گا، اس کے ساتھ فرق پڑے گا۔ پلس جو ہے ہاں پارٹی کا انڈیپینڈنٹ، پارٹی تو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پارٹی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جب آ جائیں تو انڈیپینڈنٹ کو تو تروڑا مروڑا جا سکتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، جب آپ پارٹی کے نام پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی ریزرو سیٹس دیتی ہیں، جو ویمن کوٹا ہوتا ہے، مائنارٹیز کا کوٹا ہوتا ہے، تو وہ 60-70 سیٹیں ہوتی ہیں جس میں سے آپ کو اپنا حصہ ملنا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر کوئی بھی پارٹی افورڈ نہیں کرتی ہے کہ ان سیٹوں کو لوز کرے، تو پارٹی ہونی ضروری ہے۔ فرض کریں یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جی پی ٹی آئی کا بینر ہی چھین لیں گے، آپ پی ٹی آئی کے نہیں کر سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ان کی 2 پی ٹی آئی ہو جائے، ایک بلے والی ایک دوسرے والی، فرض کریں یہ بھی کر لیں، تو ایک میں نے ایک انسائڈر سے پوچھا یہی والا کہ بی سی کیا ہے، انہوں نے ایسی ہے، انہوں نے کہا فوڈ فار تھاٹ، ذرا سوچئے گا، انہوں نے کہا جی یہ کہ 175 پارٹی ہے نا، تو کسی ایک پارٹی کے ساتھ الحاق اگر کر لیں، وہ کہیں جی آج سے بی پارٹی، لیٹ سے ڈی کمپنی تھی نا، تو یہاں بی کمپنی ایک آ جاتی ہے، بی کمپنی ایک پارٹی بن گئی ہے، کوئی 175 میں سے کسی کو ساتھ الحاق کر لیتے ہیں، اور اس کے سائن پہ اور اس کے نام پہ وہ کوٹے کی بھی سیٹیں دے دیتے ہیں، اور وہ صبح یہ اعلان ہونا ہے، شام تک پورے پاکستان میں سب کو پتا ہونا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا نام بی کمپنی ہے، بی کمپنی ہے، اور اس کا نشان جو ہے نا وہ چلے لوٹا ہی رکھ لیں سمبولیکلی، یہ ان کی جو لڑائی تو وہ لوٹوں کے خلاف ہے نا، تو لیٹ سے اے بی سی کچھ بھی رکھ لیں، لوٹا رکھ لیں، دیچکی رکھ لیں، ہانڈی رکھ لیں، جو چمچ رکھ لیں، یہ سمبولک چیزیں ہیں، ان سے 19-20 کا فرق پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا شعور آ چکا ہے ووٹر کے اندر، تو لوگوں نے جس نے جس کو ووٹ دینا ہے اس نے دینا ہے، ان چیزوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا کوئی مطلب یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو آئندہ انتخاب کے اندر ڈنڈ ڈالا جا سکتا ہے، پاپولر پارٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ، ہاں بالکل جو حالات ہیں یہ ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ کس کس کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا اور کیا ماحول ہوگا۔ حالات سے یاد آیا مروت صاحب اٹھا لیے، ہاں وہ میں کہہ رہا تھا نا موٹر سائیکل جو وہ موت کے کنویں میں چلا رہے تھے، وہ آج ثابت ہو گیا، وہ پنجاب میں جب آئی موٹر سائیکل تو وہ آج رک گئی، تو اور بڑا وہ ڈرامائی سین تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ ایک سوال بہت زیادہ تھا کہ کے پی کے اندر تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا،
اور یہ بہت بڑا سوال تھا اور ہے کہ پنجاب کے اندر یہ موٹر سائیکل چلے گی کہ نہیں چلے گی. تو اس کو موٹر سائیکل کو شروع میں ہی انہوں نے سٹاپ لگا دیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. آپ نے مروت صاحب کو متنبع کیا تھا پنجاب کے بارے میں؟ میں نے کیا وہ جو ہے ایک کوسچن تھا آمنے سامنے بیٹھ کے ہوئی تھی بات. لوگ اب اس کو ایک لسانی اور علاقائی ایک کلر دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پختون برادری نہیں، ایک فرق ہے اس میں، کوئی رویوں کا فرق ہے، مگر آپ اس کو ایک ڈیفنسس میں نہیں کریٹ کر سکتے. ایک ہر ایک کا ایک کلچرل ایتھکس ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی مزاج ہوتا ہے. ایک پختونوں کا مزاج ہے، پنجابیوں کا مزاج ہے، بلوچوں کا، سندھیوں کا، اردو اسپیکنگ کا، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس کی اس کا معاشرتی اور ثقافتی وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھ لیں کہ ہمارا پختون بھائی ہم نے یہاں نہیں کرنے دیا. تو پنجابیان جو ہیں وہ پہلے بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی لارجلی زمان پاک پہ بھی جو آئے تھے وہ پختون برادری تھی اور وہاں پہ وہ ہے، وہاں پہ ان کا زور بھی زیادہ چلتا ہے یا جو مرضی کہہ لیں. تو پنجاب میں فی الحال یہ ایک دھچکا لگا ہے، مگر آگے دیکھتے ہیں. پہلی بات کہ مروت صاحب چھوٹتے ہیں نہیں چھوٹتے ہیں، وکلا برادری کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے اور کیا اس سے وہ موٹر سائیکل رک گئی ہے یا کوئی نیا مروت آ جائے گا. آپ نے جب کہا کہ جی پڑوسی سے بات ہو سکتی ہے، بیگم سے بات ہو سکتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کے اوپر آپ کی، میری یا صحافی برادری کی یا میڈیا کی تو زبان بندی ہو سکتی ہے، ان کے اوپر تو کہا جا سکتا ہے ابھی آپ نے اس کے الیکشن کے التوا کی بات نہیں کرنی، تو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بلائے اور پوچھیں بھئی آپ کن بنیادوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن التوا ہو جائے گا یا سازش کی ہے پی ٹی آئی نے، وہ اس میں ملوث ہیں، آپ لوگوں کے اندر یہ کیوں ایک ایلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، اچھی بات تو یہ ہے کہ تمام لوگ ہی اکا دکا جے یو آئی کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. آصف زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی 10-15 دن آگے جانا چاہیے یا اس طرح کے، مگر لارجلی انکلوڈنگ نون لیگ جو ہے ان کی شہباز شریف صاحب نے بھی 8 فروری سے آگے جانے کی بات نہیں کی. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بریف غلط کیا گیا ہے. حالانکہ 2008 کے الیکشن کے وہ بینیفیشری رہے، بعد میں پرائم منسٹر، ان کی بچپن کی خواہش پوری ہو گئی، پرائم منسٹر بھی بن گئے. ان کو یاد ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے یہ چیک کیا تو یہ ایک منٹ کے لیے تو ہم بھی پریشان ہو گئے، شاید ہماری یادداشت خراب ہے. مگر بہرحال یہ پتہ چلا کہ پچھلے نہیں ہیں، پچھلے 7-8 چیک کیے ہیں، وہ سارے کے سارے الیکشن جو ہے یہ عدالتی عملے کے تحت ہوتے رہے ہیں. کو یہ بھی ایک بحث رہتی ہے کہ جناب یہ کوئی ضروری نہیں ہے جب نیت خراب ہونا تو عدالتی عملہ کیا، انتظامی عملہ کیا، سب اس سے ہو جاتی ہے. مگر اس وقت جو ہے بہرحال پھر بھی حالانکہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر بھی وہ بھی کنٹروورشل ہوئے، 2013 کے بھی کنٹروورشل ہوئے، تو ان کے ہاں بھی کوئی آئیڈیل الیکشن نہیں ہوئے. مگر پھر بھی ایک فرق ہے جوڈیشل کے عملہ، عدالتی عملے کے اوپر، پھر بھی ان کو اس طریقے سے کان مروڑ کے نہیں آپ کہہ سکتے. یہاں تو چن کے مرضی کے بندے لگائے گئے ہوئے ہیں اور ان تمام نے جو اس وقت پچھلے 2-4 مہینے میں کام ہوا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، فلانا کیا گیا ہے، تو پھر وہ جس طرح لاہور میں وہ آپ نے دیکھے نا اے ڈی سی آر کا جو حشر ہوا، پھر یہ دن نوبت آ جاتی ہے کہ جب آپ کانسٹنٹلی عدالتیں کہہ رہی ہیں. بابر ستار صاحب نے بھی ڈپٹی کمشنر وغیرہ کو کنٹمپٹ میں بلایا ہوا ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں چھوڑتی ہیں، ادھر سے دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، تو عدالتیں بھی بس ہوتی ہیں. تو پھر یہ جو لاہور کے اندر اے ڈی سی آر والا وہ بیوروکریسی کی تکلیف تو بہت ہوئی ہے، بہت تڑپ بھی رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی کی ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کو ہتھکڑی کیسے لگ گئی جناب، اے ڈی سی آر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو آپ نے ہتھکڑی کیوں لگا دی؟ اور بھائی جب عدالتیں بھیجتی ہیں سٹاف کو، وزیر اعظم کو لگ سکتی ہے، وزراء کو فیڈرل لگ سکتی ہے، کس کو ہتھکڑی نہیں لگی؟